مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے اور آنے والے وقت و پلوں کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آخری زمانے میں برے دن آئیں گے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان برے دنوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ لوگ خود غرض ہو جائیں گے، زرد دوست ہوں گے، شیخی باز ہوں گے، ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، نا شکر گزار ہوں گے، ناپاک ہوں گے، محبتوں سے خالی ہوں گے، بے رحم ہوں گے، بدنام کرنے والے ہوں گے۔ یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلام میں گھمنڈی ہوں گے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ عیش و عشرت کو پسند کرنے والے ہوں گے، دیانت سے دور ہوں گے، انہیں کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ یہ برا وقت آ رہا ہے۔ ہم نے اپنے برے وقتوں میں تیار ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ صرف خدا کے پاس آنا ہے، خدا کی پاک حضوری میں آنا ہے، اس کے نزدیک آنا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا وعدوں کا سچا خدا، اس نے جو وعدہ کیا وہ پورا کرے گا۔ آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو حزقیل اس کا 33واں باب اس کی 11 آیات میں یوں لکھا ہے کہ تو نے ان سے کہا، خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، شریروں کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ شریر اپنی راہ سے باز آئیں اور زندہ رہیں۔ اے اسرائیل باز آ، تم اپنی بری روشوں سے باز آؤ، تم کیوں مرو گے؟ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے کہا مجھے اپنی حیات کی قسم۔ یہاں حزقیل کو جب کلام دیا گیا تو وہ فرماتا ہے کہ خدا نے اس طرح کہا کہ خداوند کسی کے مرنے پر خوش نہیں ہے، کیونکہ خداوند ہمارا خداوند زندہ خداوند جو اچھا چراوا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنی بھیڑوں کو خود چھڑاتا ہوں، میں اپنی بھیڑوں کو خود بچاؤں گا جو کھوئی ہوئی ہیں اور جو بھٹکی ہوئی ہیں، جو نکال دی گئی تھی باغ عدن سے۔ کہ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ خدا نے کہا میں خود ان لوگوں کو چھڑا کے لاؤں گا جو گناہ کے سبب سے نکالے گئے تھے۔ جس طرح ہم نے دیکھا آدم کے گناہ نے کیا اور انہیں باغ سے نکال دیا گیا، اسی طرح جو نکلے ہوئے تھے خدا کہتا ہے ان تمام گناہ گاروں کو جس کے سبب سے گناہ ہوا اور دنیا گناہ کے وسیلے سے ہلاک ہو رہی ہے، خدا کہتا ہے میں سب کو بچاؤں گا اور میں ان کو کیا کروں گا؟ واپس لے کر آؤں گا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہے خدا کی محبت جو ہم سب کو بچانا چاہتا ہے، جس نے اپنی حیات کی قسم کھائی ہے۔ اسرائیل کا خدا زندہ ہے اور وہ لکڑی اور پتھروں کی بتوں کی مانند نہیں ہے، وہ بے جان نہیں بلکہ اس میں جان ہے، بلکہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں کیا کرنا چاہتا ہے؟ ہمیں چھڑانا چاہتا ہے، وہ ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری رہبری کرتا ہے، کلام کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے ہمیں چھڑانے کی، بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں ہی تجھے چھڑاؤں گا، میں ہی تجھے بچاؤں گا اور تجھے عزت بخشوں گا، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ تو نے میرا نام پہچانا ہے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک راستہ بنا دیا گیا ہے، وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ جو سیدھا ہے اور جو ہموار ہے، ہم نے اس پر چلنا ہے۔ جس طرح حزقیل اس کا 34:4 میں لکھا ہے کہ تم نے کمزوروں کو توانائی اور بیماروں کو شفا نہیں دی اور ٹوٹے ہوئوں کو نہیں باندھا، اور وہ جو نکال دیے گئے تھے ان کو واپس نہیں لائے، اور جو گم شدہ تھے ان کی تلاش نہیں کی، بلکہ زبردستی اور سختی سے ان پر حکومت کی۔ ہمارا خداوند ہمارے لیے ایک نجات آیا، اس نے ہمیں شفا دی بیماریوں سے، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے۔ کیا کیا ہمارے خدا نے؟ ہمیں آزادی بخشی ہے۔ اور آج اگر ہم حزقیل اس کا 34:8 میں دیکھیں، خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم، چونکہ میری بھیڑیں شکار ہو گئیں۔ ہاں، میری بھیڑیں ہر ایک دہشی درندے کی خوراک ہوئی، کیونکہ کوئی پاسبان نہ تھا، اور میرے پاسبانوں نے میری بھیڑوں کی تلاش نہ کی، بلکہ انہوں نے اپنا پیٹ بھرا اور میری بھیڑوں کو نہ چرایا۔ اور اگر ہم اسی کی دیکھیں 34:15 میں بھی ہے کہ میں اپنے گلے کو چراؤں گا اور ان کو لے کر آؤں گا، اور خداوند فرماتا ہے میں ان گم شدہ کی تلاش کروں گا اور خارج
شدہ کو واپس لاؤں گا، شکست دلوں کو باندھوں گا اور بیماروں کو شفا دوں گا۔ یہ خدا کے وعدے ہیں جو اس نے کیے ہیں اور وہ سچے ہیں۔ اس نے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں۔ آپ کلام میں دیکھتے ہیں ہمیشہ خدا کے وعدے کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں۔ یہاں بھی خدا نے قسم کھا لی ہے کہ میں یہ سب کچھ کروں گا۔ ہم نے صرف کیا کرنا ہے؟ خدا کی پاک حکموں کو ماننا، اس کی حکمت کی راہ جو بتائی گئی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس راستے پہ چلنا ہے تاکہ وہ ہماری رہبری کرے، ہماری رہنمائی کرے۔ تو وہ کہتا ہے جب تو یہاں چلے گا تو تیرے قدموں کو ٹھیس نہیں لگے گی، تو تھکے گا نہیں، تو ماندہ نہیں پڑے گا، بلکہ تو دوڑے گا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہے ہمارا خدا۔ اور کلام کیا ہے؟ کیونکہ خداوند کے فرمان چراغ ہے اور تعلیم نور ہے، اور راہ جو ہے تربیت کی وہ ملامت اور حیات کی راہ ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کی راہ ہے جو ہمیں یہ زندہ کلام سکھاتا ہے۔ اور جب ہم اس راہ پہ چلتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ابدی زندگی پائیں گے۔ اسی طرح اگر امثال 5 باب اور اس کی ہم 22 میں دیکھیں، شریروں کو اس کی بدکاری پکڑے گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی راستوں سے جکڑے جائیں گے، وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائیں گے اور اپنی سخت حماقت کے سبب سے گمراہ رہیں گے۔ وہ جو دل سخت ہو جاتے ہیں، جو کلام کو ریسیو نہیں کرتے، جو کلام کو نہیں لیتے، تو خدا کا زندہ کلام کہتا ہے کہ ان کے لیے مجھے خوشی نہیں کہ وہ مریں گے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کا بیٹا، کوئی اس کی بیٹی مرے، وہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہمیں دے چکے ہیں۔ ہمارے پاس ابدی زندگی دینے کا وعدہ کیا اور وہ دے چکے ہیں۔ ہمارے پاس وہ ابدی زندگی کا راستہ ہے۔ ہم نے صرف چل کر، پاک حکموں کو مان کر، پاک مرضی کو چل کر اس راستے پہ جب چلیں گے تو ہمیشہ کی اور ابدی زندگی پائیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ آئیں ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور سب کے لیے خدا باپ کی اس قدرت کو، خدا باپ کے اس کلام کو، خدا کی اس پاک حکمت کو لے لیں تاکہ ہم سب بچائے جائیں، تاکہ ہم سب چھڑائے جائیں اور تاکہ ہم سب ہمیشہ کی ابدی زندگی پائیں۔ یہ پیسہ، دولت، دھن دولت یہ ہمیں نہیں بچائے گا۔ سنیں، یہ کوئی چیزیں ہماری مدد نہیں کریں گی۔ قہر کے دن مال کام نہیں آتا، لیکن صداقت موت سے رہائی دیتی ہے۔ ہمیں رہائی کے لیے صرف کلام کو لینا ہے، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے صرف کلام کی راہ پہ چلنا ہے تاکہ ہم سب ابدی زندگی پائیں اور ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ پریز دی لارڈ۔ آئے ہیں خداوند سب کے لیے دعا کرتے، تمام بیماروں کے لیے جو آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں، باپ جی وہ زندگی پائیں اور ابدی زندگی پائیں، وہ شفا پائیں۔ ہر طرح کی شفا صرف خدا کی حضوری میں ہے۔ جب ہم اس کے پاک قدموں میں آ جاتے ہیں، اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں سب کچھ دوں گا، میرے نام سے مانگو گے تو میں سب کچھ دوں گا۔ ہمیں دینے والا خداوند جب خود کہتا ہے میں سب کچھ دوں گا تو ہمیں لینے میں کیا پرابلم ہے؟ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آئیں ہم ہمیشہ کی اور ابدی زندگی پائیں، ہم ہمیشہ کی سکون میں رہیں گے جب ہم اس کے پاس آئیں گے۔ خداوند تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی، کوئی کمزوری نہ ہو، ہر زندگی شادمانی سے زندگی گزارے آپ کی حضوری میں۔ یسوع کے نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔